نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ کل کے سبق میں ہم نے سیکھا پڑھا کہ کسی بھی فن کو سمجھنے کے لیے کن چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ ان چاروں چیزوں کا بھی تذکرہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس علم الوراثت کے ارکان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو بات میں نے کی تھی وہ تھی اس علم کی تعریف کہ یہ علم کس چیز کے بارے میں ہے۔ تو یہ علم ہوا علم باصول من فقہ و حساب یعرف بها نصیب الوراثات من الترکات، یعنی کہ یہ وہ علم ہے کہ ان اصولوں کا علم من فقہ و حساب، فقہ اور حساب سے، یعرف بها پہچانا جاتا ہے جس کے ساتھ نصیب الوراثات ورثاء کا، حصہ داروں کا حصہ، من الترکات ترکہ سے، کہ وہ مال جو میت چھوڑ کر جا رہی ہے اس میں سے جو اس کے وارث ہیں ان کے کتنے کتنے حصے ہوں گے، وہ فقہ کے حساب سے مراد شریعت کے حساب سے، اور حساب کتاب ریاضی کے حساب سے ان کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ ہے اس علم کی تعریف کہ اس میں یہ جانا جاتا ہے کہ کسی وارث کو کس قدر حصہ دیا جائے گا جو فوت ہونے والا ہے اس کی میت میں سے، اور کس کس کو دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد اس کا موضوع ہے، اس کا موضوع جو ہے ہوا ترکات و مستحقوها و انصباؤہم، کہ وہ ترکات ہیں کہ کتنا ترکہ، کتنی وراثت، کتنا مال، کتنی دولت اس میت نے اپنے پیچھے چھوڑی ہے، اور پھر وہ مستحقوها، اور پھر اس کے حقدار کون کون سے لوگ ہیں کہ جن کا شریعت نے حق مقرر کیا ہے کہ ان کو ان کا حصہ دیا جائے گا، وَأَنْصِبَاؤُهُمْ، اور ان کے نصیب، ان کے حصے کس قدر ہیں، کتنے کتنے ہیں، کس قدر کتنا حصہ کسی کو ملے گا، یہ بھی ہم اس علم وراثت میں پڑھیں گے اور یہی اس کا موضوع ہے۔ اس کے بعد اس کا مقصد یا اس کی غایت یا اس کی غرض و غایت ایصال الحقوق الی ذوی الحقوق، کہ حقداروں کے حق کو ان تک پہنچانا ہے۔ جو بھی حقدار ہے شریعت میں وراثت کا، جس کو بھی وراثت ملنا چاہیے، وہ تھوڑی ہے یا زیادہ، وہ مال کم ہے یا زیادہ، یا وہ حصہ تھوڑا ہے یا زیادہ، ہر صورت میں اس کو اس کا حصہ ملنا کہ جو اس حصے کا حقدار ہے، یہ اس تک پہنچانا اس علم وراثت کے اصول بیان کرنے میں لازمی مقصد ہے۔ اس کے بعد اس کا حکم جو ہے، اس کا حکم فرض کفایہ کا ہے کہ چند لوگ اگر جان لیں تو یقیناً یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں معلومات ہونا ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور ہم یقیناً اس علم کو سیکھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، اور اس پر عمل درآمد بھی کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کے ہر سبق کو پڑھیں، ہر سبق کو سیکھیں، تاکہ ہم صحیح طور پر شریعت کے اصول کے مطابق اس وراثت کے عمل کو سمجھ سکیں۔ یہ تھے وہ چار بنیادی باتیں جن کا تذکرہ، جن کا ذکر کسی بھی فن کو شروع کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ اب وراثت کے ارکان کون کون سے ہیں؟ وراثت کے ارکان کہ کون سے لوگ ہیں جن کا وراثت لینے یا دینے کے ساتھ تعلق ہے۔ اس میں سے پہلا کون سا ہے؟ المورث وهو المیت او الملحق به کالمفقود، کہ پہلا سب سے جو مورث ہے کہ جس کی وراثت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، جس کی وراثت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، وہ پہلا اس کا رکن ہے۔ وہ میت بھی ہو سکتی ہے، اول ملحق بھی، یا جو اس کے ساتھ ملحق ہے، جڑا ہوا ہے، اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ المفقود، جو کہ گم ہو چکا ہے۔
جو انسان گم ہو چکا ہے اور اس کو گم ہوئے ایسا عرصہ گزر چکا ہے کہ اس کی واپسی کی امید اب نہیں رہی، تو پھر اس کے لیے بھی اس کی وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم جاری کیا جائے گا، اور یہ بذریعہ عدالت اور جج کے ہوگا۔ اب اس کے بعد اس کی دوسرا حصہ جو ہے الوارث والحی الذی یتصل الی المیت، اور دوسرا جو الوارث وارث ہے کہ جو اس میت کی فوت ہونے والے کی وراثت کا ذمہ دار ہے، کا حقدار ہے، والحی الذی، اور وہ ایسی ذات ہے جو زندہ ہے، یتصل الی المیت، اور وہ میت کی طرف ملتی ہے یا میت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو دوسرا رکن وارث ہے کہ جو زندہ، جب میت شخص فوت ہوا، اس کے فوت ہونے کے وقت وہ زندہ تھا، تو اس کو اس کی وراثت میں حصہ دیا جائے گا، اگرچہ تقسیم اس کے کئی سال بعد کر لی جائے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکن الموروث وهو الشیء الذی یتورث من ترکۃ المیت من مال و عقار و متاع وغیرہ، اور تیسری چیز الموروث، وہ مال، وہ دولت، وہ روپیہ، وہ پیسہ کہ جو میت نے چھوڑا ہے، وہ مال دولت روپے پیسے کی کس صورت میں ہے، وہ زمین اور گھر کی صورت میں ہے، وہ جانوروں کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں جو چیز، جو مال میت نے چھوڑا ہے، اگرچہ وہ اس کا رہائشی گھر ہی کیوں نہ ہو، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کو ترکہ میں، وراثت میں شامل کیا جائے گا۔ کوئی بھی چیز اس ترکہ یا اس کی وراثت سے مستثنا نہیں ہے کہ یہ جی اس کا ذاتی رہائشی گھر تھا، لہٰذا اس کو اس کے ترکہ میں شامل نہ کیا جائے، اس کو اس طرح کر دیا، نہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے یا اس سے بہت زیادہ بڑی چیز ہے، ہر صورت میں اس کا ترکہ میں شامل ہونا، وراثت میں شامل ہونا، اور پھر اس کی شریعت کے اصولوں کے مطابق تقسیم ہونا، اور شریعت میں مقرر کردہ احباب کو، حصہ داران کو اس میں سے حصے کا ملنا، وہ مرد ہیں یا عورتیں، بچے ہیں یا بچیاں، بیٹے ہیں یا بیٹیاں، بہنیں ہیں یا بھائی، سب کو ان کے حصے کے مطابق، ان کی کے اصول کے مطابق جو شریعت نے مقرر کیا ہے ان کو دینا، ان کو ان کا حق ادا کرنا، یہ شریعت کا حق ہے۔ تو آج کے سبق میں ہمیں معلوم ہوا کہ ارکان ارث، وراثت کے ارکان 3 ہیں، تعریف، اور اس کے بعد ایک مورث جو میت ہے یا میت کے ساتھ جس کا الحاق ہے، جو میت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، نمبر 2 وارث کہ جو زندہ شخص اس کی میت کی فوت ہونے والے کے وقت زندہ تھا، وہ بھی اس کا حقدار وارث ہوگا، اور تیسرا وہ مال جو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہے، وہ خزانہ ہے، وہ روپیہ پیسہ ہے، وہ زمین جائیداد ہے، وہ جانور اور چوپائے ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہے دنیا کی جسے ہم وراثت کہہ سکتے ہیں، جسے ہم اس کا مال کہہ سکتے ہیں، تو وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے وراثت کے مال میں شامل ہوں گی، اور شریعت کے مطابق ان کا حصہ تقسیم کیا جائے گا، اور ہر ایک کو اس کا حصہ دیا جائے گا۔ تو عزیز سامعین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔